دیامر میں اتنا بڑا آپریشن ہو گیا اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک سینسٹیو علاقے میں اتنا بڑا آپریشن ہونا ہے، پلس آپ کو پوچھا ہے کہ آپ کچھ کہیں بھی اس آپریشن میں آن بورڈ تھے؟ کیونکہ ہم نے جب دیکھا آپ تو اسٹیج میں بھی نہیں تھے، آپ تو نیچے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ یہ بھی کہتے کہ شمس ان کو پتہ ہی نہیں ہے، شاید اگلے دن ہی آئے، تو تھے کوئی آپ آن بورڈ میں یا میں کیا؟ اس پہ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ ترین ایشو گلگت بلتستان کا یہ ایشو آپ نے ڈسکس کیا. باقی تو آپ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں پھنسانا ہمارا کام نہیں ہے بالکل. یہ جو آپریشن ہوا ہے، اس آپریشن کو ہونا تھا 3 سے 4 مہینے پہلے. 3-4 مہینے پہلے یہ آپریشن ہونا تھا. اس پہ کمانڈر ایف سی نے تمام ہمارے ریاستی ادارے ISI MI CT آئی بی کا اتنا ڈائریکٹ رول نہیں تھا بہرحال، اور GB گورنمنٹ اپیکس کی کم سے کم 10 میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر، دیامر کے حالات کے اوپر. اس پہ چیف منسٹر اور ایز ہوم منسٹر کے میں آن بورڈ رہے. ہم نے دیامر کے علماء سے 3 دفعہ جا کے جرگے کیے، جس پہ جنرل صاحب، چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، IG صاحب، ہوم سیکرٹری، تمام ادارے، ریاستی ادارے، ایجنسیاں. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں علماء کرام خود سے ان لوگوں کی نشاندہی کر کے خود بتائیں گے کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، تاکہ ہم کسی ایسے آپریشن کی طرف جب جائیں گے تو خدا نخواستہ کوئی بڑا مس ہیپ نہ ہو. لیکن وہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے. اس دوران انٹیلیجنس رپورٹس ایسی آئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کے سانحے میں انوالو ہیں اور وہ ان کی ایکٹیویٹیز داریل کے اندر ہو رہی ہے. تب بھی وہاں کے عمائدین اور وہاں کے علماء کرام سے گورنمنٹ نے رابطہ کیا کہ بھائی اس پہ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، آپ ہیلپ کریں، بلکہ اس پہ تو ان کی ہیڈ منی تک کا بھی اعلان کرنے کی بات چلی. پھر بھی ہم نے کہا یار یہ دیکھیں، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ محب وطن لوگ دیامر کے ہیں. کبھی زندگی میں آپ نے دیامر سے اینٹی اسٹیٹ کوئی بات نہیں سنی ہوگی. فوج کے لیے بھی لائل ہیں، اس ملک کے لیے بھی لائل ہیں. ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھنی تھی. ایٹ دین اس کو بیڈ لک سمجھیں یا گڈ لک سمجھیں، انٹیلیجنس بیس کے اوپر ایک آپریشن ٹارگیٹڈ ضرور ہوا. اس پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو تھے وانٹڈ لوگ تھے، اس پہ ایک تو کمانڈر جو تھا شاہ فیصل تھا، اور اس کا جو ساتھی تھا حمید، وہ تو بعد میں سوات کے کسی کلینک میں شاید ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، گلگت بلتستان میں اس وقت تک ہم امن قائم کر سکتے ہیں جب تک ہم ایک دوسرے کے عقائد کا، ایک دوسرے کے مقدسات کا، جذبات کا ہم احترام کریں.